مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم مرد سے کرنا حلال نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات میں نکاح کو محض ایک سماجی معاہدہ نہیں بلکہ ایک عظیم شرعی اور دینی بندھن قرار دیا گیا ہے جو ایمان و عقیدہ کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے مسلمان مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کو کفریہ اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مخصوص احکام عطا فرمائے ہیں۔ بالخصوص مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی قسم کے کافر، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب، اس کے ساتھ منع فرمایا ہے، کیونکہ عورت اپنے شوہر کے زیر اثر اور اس کے دین و معاشرت سے متاثر ہونے کا زیادہ امکان رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اور اکابرین مفسرین کے اجماعی اقوال سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مومنہ عورت کافر مرد کے لیے کسی صورت حلال نہیں ہے۔ یہی حکم الہی ہے جو اپنے بندوں کے لیے سراپا رحمت اور حکمت پر مبنی ہے، اور یہی حکم ابدی فلاح اور عقیدے کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اس مسئلہ میں کوئی تاویل، مصلحت یا زمانی تغیر شریعت کے قطعی اور منصوص احکام کے مقابل معتبر نہیں، لہذا مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے نکاح ہر صورت ناجائز و حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی دین یا ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں اچھی طرح جانچ لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے مومن ہونے کا یقین ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ یہ مومنات ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومن عورتوں کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں۔ ممتحنہ صورت ہے 60 نمبر صورت 10 نمبر آیت۔ اس آیہ کریمہ سے واضح ہے کہ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، یعنی مسلمان عورت غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہی فتویٰ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کا نکاح غیر مسلم کے ساتھ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، اور خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لہذا مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، خواہ وہ غیر مسلم اہل کتاب ہو یا مشرک، جب تک وہ اسلام نہ قبول کرے۔ یہ ممانعت قطعی ہے، اور قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ مشرک مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ علامہ محمد بن جریر طبری سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، یعنی تعالی ذکرہ بذالک ان اللہ قد حرم علی المؤمنات ان ينکحن مشرکا کائنا من کان المشرک من ای اصناف الشرک کان فلا تنکحوہن ایھا المؤمنون منہم فإن ذلک حرام علیکم ولأن تزوجوہن من عبد مؤمن مصدق باللہ وبرسولہ وبما جاء به من عند اللہ خیر لکم من ان تزوجوہن من حر مشرک ولو شرف نسبہ وقرم اصلہ وان اعجبکم حسبہ ونسبہ۔ اللہ تعالیٰ کا مقصود اس آیت سے یہ ہے
کہ اس نے مومن عورتوں پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ کسی مشرک سے نکاح کریں، خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اور اس میں جس نوعیت کا شرک بھی پایا جاتا ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اے جماعت مومنین، تم ان عورتوں کا نکاح ان مشرک مردوں سے نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا تم پر حرام ہے۔ ان کا نکاح تم اللہ، اس کے رسول، اس کی طرف سے لائی گئی وحی پر ایمان رکھنے والے مومن غلام سے کر دو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کا نکاح کسی آزاد مشرک سے کر ڈالو، اگرچہ اس کا حسب و نسب اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی خاندانی نسبت اور حسن و جمال تم کو متاثر ہی کیوں نہ کر دے۔ قرآن مجید میں صراحت آ جانے کے بعد مسلمان عورتوں کو ضرورت نہیں ہے کہ غیر مسلم سے نکاح کا کوئی جواز تلاش کریں، صرف حکم الہی کافی ہے۔ مسلمان لڑکی کے غیر مسلم سے نکاح کے عدم جواز پر دلالت کرنے والی ایک روایت جس کو مفسرین کی کثیر تعداد نے نقل کیا ہے وہ اس طرح ہے: جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتزوج نساء اہل الکتاب ولا یتزوجون نساءنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ نصوص قطعیہ اس طور پر ان سے یہ حکم واضح اور ثابت ہوتا ہے کہ کسی مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے نکاح شریعت مطہرہ کی روح سے نہ صرف ناجائز بلکہ شرعاً باطل و غیر معتبر ہے۔ اس ضمن میں یہ کہنا کہ شریعت نے اس معاملے میں کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا یا یہ مسئلہ دائرہ سکوت شرعی میں آتا ہے، محض بے بنیاد اور غیر علمی دعویٰ ہے جو نہ صرف نصوص قرآنیہ کی صراحت سے ناواقفیت کا مظہر ہے بلکہ علمی دیانت کے خلاف بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ ممتحنہ میں غیر مسلم مردوں سے مسلمان عورتوں کے نکاح کو صریح الفاظ میں ممنوع قرار دیا ہے تو ایسی صورت میں اس مسئلے میں کسی احتمالی رخصت، تعویل یا اجتہادی گنجائش کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، کیونکہ یہاں نص قطعی وارد ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ حکم قابل نسخ یا تغیر بھی نہیں ہے، یعنی یہ حکم نہ تو قابل نسخ ہے اور نہ ہی قابل تغیر ہے۔ لہذا ایسے قطعی منصوص مسئلے میں شریعت کی خاموشی کا دعویٰ کرنا کہ شریعت نے کہاں منع کیا ہے نہ صرف دینی و فقہی خیانت کے مترادف ہے بلکہ حدود شرع سے تجاوز بھی شمار ہوگا جو فتنے کا باعث بنے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔